بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں ہوں محمد طیب ظاہر اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ عمران خان کو ٹریپ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور یہ ٹریپ کرنے کی کوشش ان کے اپنوں کی جانب سے کی جا رہی ہے جنہوں نے ہمیشہ پیٹھ میں چھرا گھونپا ہے۔ جب بھی مشکل وقت پڑا ہے عمران خان کے اوپر تو انہوں نے چھرا گھونپا ہے، اور ان لوگوں کا ذکر میں کروں گا۔ اور یہ وہ لوگ ہیں جن کے بارے میں یہ باتیں کی جا رہی ہیں کہ ان کا تعلق شاہ محمود قریشی گروپ سے ہے، اور یہ گروپ ایکٹیو ہو چکا ہے، اور یہ ایکٹیو اس لیے ہوا ہے تاکہ عمران خان کے لیے جو ہے ایک راستہ ضرور بنایا جائے، لیکن عمران خان کو پارٹی معاملات سے دور کیا جائے اور ایک نئی قیادت کو سامنے لایا جائے، اور اس کو فرنٹ پہ جو لیڈ کریں وہ شاہ محمود قریشی کریں۔ آپ کو یاد ہوگا کہ جب شاہ محمود قریشی کو گرفتار کیا گیا تھا تو اس دوران محمود مولوی، فواد چودھری اور کچھ دیگر صاحبان، عمران اسماعیل اور دیگر افراد جو تھے وہ جیل میں ملاقات کرنے گئے تھے شاہ محمود قریشی کو، اور قائل کرنے کی کوشش کی تھی انہوں نے کہ وہ عمران خان کو چھوڑ دیں، لیکن اس ٹائم شاہ محمود قریشی نے انکار کر دیا تھا۔ اور اب ایک بار پھر ان کو منانے کی کوششیں ایسا لگتا ہے کہ شروع ہو چکی ہیں، اور کسی طریقے سے عمران خان کو جو ہے وہ سائڈ لائن کرنے کے لیے یہ طریقہ کار اپنایا جا رہا ہے۔ ظاہر سی بات ہے عمران خان کو یہ آپشن دیا جائے گا کہ وہ ان کے مقدمات ختم کر دیے جائیں گے، نئے الیکشن کی بات بھی مان لی جائے گی، کسی اور کو وزیر اعظم بھی بنا دیا جائے گا اگر ان کی پارٹی جیتتی بھی ہے، لیکن عمران خان کو جو ہے وہ باہر جانا پڑے گا۔ اور یہ باتیں کی جا رہی ہیں کہ عمران خان کہہ رہے ہیں کہ نیا الیکشن کرا دیں، اور اگر کرا دیتے ہیں تو میں باہر بھی جانے کے لیے تیار ہوں، لیکن بات یہ ہے کہ جو گروپ ہے یہ ایکٹیو ہو گیا، اور یہ وہ گروپ ہے جو مشکل وقت دیکھ کر پیٹ پھیر لیتا ہے۔ اور اس گروپ کے اندر بڑے بڑے نامی گرامی لوگ موجود ہیں، جن میں بیرسٹر گوہر، بیرسٹر علی ظفر، علی محمد خان اور دیگر بڑے بڑے نام ہیں۔ لیکن یہ جو تین ناموں کا میں نے ذکر کیا ہے یہ اڈیالہ جیل میں ملنے گئے عمران خان کو ریسنٹلی، اور انہوں نے رودات سنائی ساری کہ کیا معاملات ہوئے، اور انہوں نے کہا اچھا اس میں دلچسپ امر کیا ہے کہ خان صاحب نے اپریشیٹ کیا پنجاب کی قیادت کو کہ وہ دھرنے کے لیے نکلے، لیکن اصل حقیقت یہ ہے کہ دھرنے کے لیے تو کے پی کے لوگ نکلے تھے، کے پی کے فرنٹ سے لوگ نکلے تھے، اور پنجاب کا تو کوئی کنٹریبیوشن نہیں تھا۔ حماد اظہر غائب تھے، میاں اسلم اقبال غائب ہیں، کوئی پتہ ہی نہیں ہے کہ وہ لوگ کہاں ہیں۔ یاسمین راشد صاحبہ ہوتی، جو دیگر جو اسیران ہیں وہ ہوتے تو شاید، عمر چھیمہ ہوتے تو شاید پنجاب کی قیادت بھی وہاں سے لیڈ کرتی، اور شاید کوئی سناریو اور ہوتا ڈی چوک پر، لیکن یہ لوگ آئے نہیں، نکلے نہیں، اور عمران خان اپریشیٹ کرنے، اس کا مطلب ہے ان کو غلط گائیڈ کیا جا رہا ہے، مس گائیڈ کیا جا رہا ہے، ان کو غلط معاملہ جو ہے نا وہ اطلاعات دی جا رہی ہیں۔ اور کیوں دی جا رہی ہیں؟ کیونکہ عمران خان کی جو جیل کی سہولیات ہیں وہ ان سے لے لی گئی ہے، ٹی وی اخبار ان سے لے لیا گیا ہے، وہ بالکل آؤٹ آف دی ٹچ ہیں، ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ کیا ہو رہا ہے۔ جو ان کو بتایا جا رہا ہے وہ اس پر ہی یقین کر سکتے ہیں، جو ان کے سامنے چیزیں ہیں انہیں کو سوچ سکتے ہیں، انہیں پہ کوئی فیصلہ لے سکتے ہیں۔ ظاہری بات ہے عمران خان جیل میں ہے، وہ بہت زیادہ وسعت سے نہیں سوچ سکتے اس معاملے میں کون سچ کہہ رہا ہے کون نہیں، کیونکہ عمران خان جو ہے ہر کسی پہ ٹرسٹ کر لیتے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ یہ فائدہ اٹھا رہے ہیں لوگ، اور یہ کن کوششوں میں یہ سب کو پتہ لگ رہا ہے، یہ ایکسپوز ہو رہے ہیں۔ اور عمران خان کو جس طرح سے یہ عمر ایوب ہو گئے یا دیگر افراد ہو گئے، وہ مس لیڈ کر رہے ہیں، مس گائیڈ کر رہے ہیں، اور ان کے اوپر مزے کی بات ہے کیسز بھی نہیں ہے، کوئی ایف آئی آرز نہیں ہیں۔ حلیم عادل شیخ پھٹ پڑے ہیں پارٹی اجلاس کے اندر کہ ہم پہ تو درجنوں ایف آئی آر درج ہو رہی ہیں، اور یہ لوگ جو ہیں یہ فری ہیں، ان کو کلین چٹ مل گیا، جیسے پیدائشی این آر او مل گیا۔ آپ کو یاد ہوگا اسمبلی کے باہر ان کو پکڑا گیا تھا، جن میں شیر افضل مروت بھی تھے، غالباً بیسٹر گوہر بھی تھے، بیسٹر گوہر کو چھوڑ دیا گیا تھا فوری طور پہ، تو وہیں سے ان کا جو کردار ہے وہ ایک مشکوک نظر آتا ہے، اور ان لوگوں کے اوپر کوئی ایف آئی آر بھی نہیں ہے، اور یہ لوگ موقع پہ نظر بھی نہیں آتے۔ تو اسی لیے یہ خیال کیا جا رہا ہے کہ یہ جو 4 افراد کا گروپ ہے یہ شاہ محمود قریشی سے ایفیلیٹڈ ہے، اور یہ قائل کر رہا ہے عمران خان کو کہ ان کو باہر تو نکالا جائے لیکن یہ کہیں اور چلے جائیں، یہ پارٹی کو لیڈ نہ کریں۔ تو پھر تو عمران خان کی وہ ساری محنت فیل ہو جائے گی۔ اگر ان کے سب مان بھی لیں کہ الیکشن بھی ہو جاتے ہیں، مان بھی لیا جاتا ہے مطالبہ سارا، رانا ثناء اللہ پھر کہہ رہے ہیں کہ ہمیں نہیں پتا کہاں سے، اب کہہ رہے ہیں کہاں سے گولیاں چلی پتہ نہیں ہے، لیکن وہ یہ مان رہے ہیں کہ ہلاکتیں ہوئی ہیں، ابھی بھی یہ بات کر رہے ہیں۔ لیکن جو پارٹی ہے، جو پارٹی قیادت ہے، وہ جو جن لوگوں کا میں نے نام لیا، بیسٹر گوہر ہو گئے، علی محمد خان ہو گئے، دیگر لوگ ہو گئے، وہ یہ بات نہیں کر رہے، وہ اس پہ بات کرنے کو تیار ہی نہیں ہے۔ تو اس لیے شک کی سوئی تو جاتی ہے کہ کس طرح سے یہ لوگ گائیڈ کر رہے ہیں عمران خان کو، اور یہ پارٹی کا جو ایک سٹرکچر ہے
اس کو مضبوط کرنے کی بجائے کمزور کر رہے ہیں، اور یہ وہی لوگ ہیں جن پر خان صاحب نے سب سے زیادہ ٹرسٹ کیا ہے. مسٹر گوہر کو چیئرمین بنایا پارٹی کا، کوئی چھوٹی بات نہیں ہے، لیکن وہ کیا کر رہے ہیں یہ سب کے سامنے آشکار ہو رہا ہے. یعنی خان صاحب کے لیے کوئی ٹریپ بچھایا جا رہا ہے، جال بچھایا جا رہا ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ عمران خان اس سے کیسے باہر آتے ہیں. اور دوسری جانب ایک اور افسوسناک واقعہ پیش آیا ہے علی مین گنڈا پور کے اپنے ہی گھر. ان کے اپنے چچا زاد بھائی جو ہیں وہ ایک حملے میں جاں بحق ہو گئے ہیں، اور اب یہاں سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ خیبر پختونخوا میں وزیر اعلیٰ کے پی کا اپنا خاندان بھی محفوظ نہیں ہے. اب اس کو دو طرح سے لے سکتے ہیں. ایک تو یہ کہ ان کا یہ اب علی مین گنڈا پور کے خلاف یہ بھی سیاست کی جا سکتی ہے کہ ان کا تو اپنے خاندان محفوظ نہیں ہے، صوبے کو کیسے محفوظ کریں گے. اور دوسری جانب اگر اس کو دیکھا جائے تو وہ فرنٹ پہ آ کر مقابلہ کر رہے ہیں دہشت گردوں کا، تو ان کا خاندان بھی اسے سفر کر رہا ہے، تو وہ بھاگ تو نہیں رہے کے پی چھوڑ کے. تو اس سینیریو سے بھی، اس پوائنٹ آف ویو سے بھی دیکھا جا سکتا ہے. جس بات کو مانا جانا چاہیے، اس کو ایڈمٹ کرنا چاہیے، گو کہ علی مین گنڈا پور کے اپنا کردار کو بھی ایک مشکوک نظروں سے دیکھا جاتا ہے، کہ ان کا جو اپنا کردار رہا ہے پارٹی کے اندر وہ بھی ایک مشکوک نظروں سے دیکھا جاتا ہے. ان کے بارے میں بھی یہی کہا جاتا ہے کہ وہ اسٹیبلشمنٹ کے ہینڈ ان ہینڈ ہیں، اور وہ وہاں سے انسٹرکشنز لیتے ہیں، گائیڈنس لیتے ہیں، اور جہاں وہ غائب ہوئے وہ ادھر ہی پائے گئے. تو یہ معاملات تو ہیں. اسی لیے یہ ایک بڑا مشکل ہو گیا ہے اس فیکٹ کو چیک کرنا کہ کون خان صاحب کے ساتھ کھڑا ہے اور کون ان کے اگینسٹ کھڑا ہے. عمران خان جو ہے وہ ان کو باہر تو آنا ہے، اور لیکن وہ باہر کس طرح سے آئیں گے، کس طرح سے راستہ بنایا جائے گا، وہ ایک سوال ہے. لیکن اس سب کے اندر جو ایکٹیویٹی ہو رہی ہے، جو یہ چار لوگ جا کے ملے ہیں عمران خان سے، اس سے یہ ضرور ایک پوائنٹ جاتا ہے، ایک پوائنٹ ملتا ہے کہ مذاکرات کے لیے جو ہے وہ پھر سے ایک باضابطہ کوشش کی جا رہی ہے. حافظ عبداللہ جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ اب بھی عمران خان سے مذاکرات جاری ہیں، مذاکرات ہو رہے ہیں اسٹیبلشمنٹ کے. اور بات کہاں پہ پھنسی ہوئی ہے؟ بات صرف پھنسی ہوئی ہے 9 مئی پر، کہ عمران خان یہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہے کہ 9 مئی میں ان کا کوئی خواب تھا. اگر وہ مان لیتے ہیں تو شاید ان کے الیکشن سمیت دیگر باتوں پر بھی جو ان کے مطالبات کو مان لیا جائے اور عمران خان جلد باہر بھی آ جائیں. آج بھی عمران خان کے اوپر جو 9 مئی کے کیسز تھے، کوئی 7-8 کیسز ہیں، ان کے اندر ان کی ضمانت منسوخ ہوئی ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کے خلاف اس حوالے سے بھی گھیرا تنگ کیا جا رہا ہے 9 مئی کے کیس کے اندر. لیکن عمران خان بضد ہیں، وہ کہتے ہیں کہ میں اس میں شامل نہیں تھا، یہ پورا ایک پری پلان چیز تھی، مجھے پھنسانے کے لیے اس چیز کو استعمال کیا گیا، 9 مئی کا استعمال کیا گیا. ادروائز جو ہے وہ میرا اس میں کوئی انوالومنٹ نہیں ہے، کوئی اس میں ہاتھ نہیں ہے. اور بارہا وہ کہہ چکے ہیں کہ کوئی ثبوت ہے تو سامنے لائے جائیں، اور اگر نہیں ہے تو پھر اس کو معاملے کو ختم کیا جائے. لیکن صرف ڈیڈ لوگ یہاں پر آ رہا ہے. اس کا مطلب سیدھا سیدھا ہے کہ جو طاقتور حلقے ہیں ان کے اندر بھی ایک بے چینی اس طرح پایا جا رہا ہے، اور وہ بھی چاہتے ہیں کہ معاملے کا کوئی حل نکلے، چاہے عمران خان سے بات کر کے ہی اس کا کوئی نتیجہ نکلے. کیونکہ جو حکومت ہے وہ بری طریقے سے کلیپس ہو رہی ہے، جو ٹیکس کلیکشن ہے وہ اکٹھی نہیں کر پا رہی. IMF سے معاہدہ ہے کہ جو باقی رقم ہے وہ بھی کھڑائی میں پڑتی ہوئی نظر آ رہی ہے. تو دیگر کئی معاملات ہیں. حکومت اپنے اخراجات کو اوور کم کرنے کے لیے پینشنز پہ کٹ لگا رہی ہے. تو یہ سرکاری ملازمین کے اندر بھی ایک قسم کی ڈفٹ پیدا ہوگی، اس سے ایک وہ پیدا ہوگا، احساس محرومی پیدا ہوگی کہ خود عیاشیوں میں اپنے وزراء کو یہ نوازتے ہیں، اور سرکاری ملازمین کی جو ہے وہ سیلریز پہ بھی، ان کی ویجز پہ بھی، ان کی پینشن پہ بھی کٹ لگا رہے ہیں. گو کہ جو ناجائز جو چیزیں ہیں ان کے اوپر ضرور اس کو کٹ لگنا چاہیے. لیکن جو اب یہ سرکاری ملازمین ہیں ان کے اندر بھی ایک بچانے کی لہر پائی جائے گی، اوبویس سی بات ہے. تو یہ سارے معاملات ہیں. حکومت جو ہے وہ مانگے تانگے کی ہے، اس سے معیشت بھی نہیں سنبھل رہی. تو مشکلات جو ہیں وہ حکومت کے لیے بھی ہر طرح سے بڑھتی ہوئی نظر آ رہی ہیں. تو اب تک کے لیے اتنا ہی. اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے گا. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.